رائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات محمد وآل محمد صلوات رائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات. سورہ بقرہ کا تعارف یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس پر سلسلے گفتگو کی یہ 5ویں کڑی ہے. ظاہر ہے کہ بہت ہی پھیلا ہوا موضوع ہے، لیکن ہم نے اس طرح اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ اس مبارک سورے میں موضوعات کے جو سیگمنٹس ہیں اور جو پیسیجز ہیں ان پر گفتگو کی جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ انشاءاللہ عشرے کے اختتام پر ایک اوور آل آئیڈیا مل سکے کہ آخر اس سورے میں جو سب سے اہم سورہ قرار دیا گیا ہے اور سب سے بڑا بھی ہے، کن کن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے. موضوعات ایک دوسرے سے مربوط ہیں. مین تھیم اس پورے سورے کی یہی ہے کہ یہ سورہ چاہتا ہے، بلکہ پورے قرآن کی تھیم یہی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. اس لیے کہ بغیر تقوی کے ہدایت نہیں مل سکتی. قرآن نے شروع میں کہہ دیا ہدن للمتقین. اس کے بعد 2 گروہوں کا اور ذکر کیا تاکہ یہ متقین ان افراد سے اور ان کے اعمال و اطوار سے بچ سکیں. وہ نہ کریں جو کافر کرتے ہیں، اور وہ نہ کریں جو منافق کرتے ہیں. اس کے بعد تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا، اور تمام انسانوں کو خطاب کر کے پھر جہاں سے انسانوں کا
اور ان کی آبادی کا آغاز ہوتا ہے ان کے جد اعلیٰ آدم، ان کا تذکرہ کیا گیا. بات یہاں تک پہنچی. آدم کا جب ذکر کیا تو اس انداز سے کیا کہ وہ مسائل حل ہو سکیں کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اور مخصوصاً ان لوگوں میں جو اللہ کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، اختلافات ہیں. اختلاف سوسائٹی میں عام طور پر لیڈرشپ کا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر اختلافات جب اگر گروپس میں ہوتے ہیں تو لیڈرشپ کے اختلافات ہوتے ہیں. انڈیویجولس میں دوسرے قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں، پرسنل. لیکن جب گروپس میں اختلافات ہوں تو لیڈرشپ کا ایشو ہوتا ہے. اللہ نے اس مسئلے کو اس پورے سورے میں کس انداز سے حل فرمایا ہے آپ اندازہ کریں، کتنی وضاحت کے ساتھ. کل کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہے. اللہ نے اس زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور پہلا انسان جو بھیجا اس پہلے ہی انسان کو انسانوں کا ہادی بنا کر بھیج دیا تاکہ ہادی کی ضرورت بھی واضح ہو جائے. ہادی بھیج دیا، ہدایت پانے والے بعد میں آ رہے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جیسے پانی کا انتظام پہلے کیا، ہوا کا انتظام پہلے کیا، روشنی کا انتظام پہلے کیا، زمین پہلے بنائی، آسمان پہلے بنایا، تمام انسان کی ضرورتوں کو پہلے مہیا کیا، پھر انسان کو خلق کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح پانی تمہارے لیے ضروری ہے زندگی کے لیے، جیسے ہوا تمہارے لیے ضروری ہے زندگی کے لیے، اسی طرح ہادی کا وجود تمہارے وجود کے لیے ضروری ہے. اس سے مربوط رہنا، ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. لیڈرشپ لازم اور ضروری ہے، اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنا پانی اور ہوا تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے اتنی تمہاری زندگی کے لیے ہادی کا وجود ضروری ہے. اسی لیے اس وقت جب کوئی نہ تھا ہدایت پانے والا، اس وقت اللہ نے پہلے ہادی کو بھیجا پھر انسان کو بھیجا. اب کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رحمان و رحیم جو انسان کے آنے سے پہلے انسان کی ہدایت کا انتظام کر دے، ہادی بھیج دے، وہ اس وقت ہادی کا انتظام نہ کرے آج کے دور میں جبکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ہادی کی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ زمین فی الارض خلیفہ، زمین کبھی میری حجت سے خالی نہیں ہوگی. اس لیڈرشپ سے جڑے رہنا تاکہ تم مجھ سے متصل رہو، مجھ سے متصل رہو گے تو تقوی حاصل ہوگا. یہی مفہوم ہے کہ متقین کے سوا قرآن کی ہدایت کسی کو نہیں ملے گی. اس لیے کہ مسائل پر غور کرو، توجہ کرو. کوئی چیز تم نہیں کہہ سکتے اللہ نے وضاحت نہیں کی، لیڈرشپ کے بغیر تم کو چھوڑ دیا، یہ ممکن ہے؟ تم کو بغیر رہبری کے چھوڑ دے خدا، یہ ممکن ہے؟ وہ رحیم و رحمان پروردگار کسی لمحے میں بغیر رہبر کے تمہیں چھوڑ نہیں سکتا کسی انسان کو. اس لیے کہ زمین حجت الہی سے خالی نہیں ہو سکتی. پھر مزید جس انداز سے قرآن نے اس کو پیش کیا، اتنی تاکید کی، کہا دیکھو دو اور گروہ ہیں متقین کے علاوہ. جو متقین ہیں، کافرین ہیں اور منافقین ہیں، ان سب کی مثالیں ہم تم کو دیے دیتے ہیں اسی ایک واقعے میں. آدم، ہم نے ان کو خلیفہ بنایا. جب ہم نے اعلان کیا، صرف اعلان پر اکتفا نہیں کی بلکہ کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس سورہ میں یہ کہا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. اس پر گفتگو ہو چکی ہے کل. اور جب یہ گفتگو ہو چکی تو خدا نے کہا کہ اب ہم تم کو حکم دے رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو. جو بات رہ گئی تھی صرف اس پر گفتگو کر کے ہم آگے بڑھیں گے. فَسَجَدُوا. لیکن دیکھنا یہ ہے، اس لیے کہ ان موضوعات کو آپ بہت سن چکے ہیں. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہم ان موضوعات کی تفصیلات میں اتنا نہیں جانا چاہتے. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ پیغام کیا دے رہا ہے.
سوسائٹی کی حفاظت، سوسائٹی کی ترقی، فلاح اور بہبود کے لیے یہ کیا ہمارے سامنے فارمولہ پیش کر رہا ہے قرآن؟ وہ یہی ہے کہ لیڈرشپ کو سمجھو، اگر نہیں سمجھو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور کیا ہو گیا؟ کان من الکافرین، صار من الکافرین نہیں، کافر ہو گیا نہیں، کان من الکافرین، وہ پہلے سے کافر تھا۔ یا اللہ، جب کافر تھا تو یہ فرشتوں میں کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ فرشتوں میں کیسے بیٹھا ہے؟ کہا دیکھو لفظ کافر استعمال کر کے دیکھو تینوں گروہ آ گئے۔ کافر وہ ہے جو کھل کے کفر کرے، منافق وہ ہے جو دل میں کفر رکھے۔ خدا نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے کافر تھا، کسی اور کو معلوم نہیں ہے کہ پہلے سے کافر تھا، میں جانتا ہوں کہ پہلے سے کافر تھا۔ لوگ تو یہ تو جتنے ہیں، جتنے فرشتے، یہ سمجھ رہے ہیں بڑا عبادت گزار ہے، اپنے سے زیادہ عبادت گزار اس کو سمجھ رہے ہیں، اتنا ایسا عبادت گزار یہ فرشتے سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو مومن ہے، مومن سمجھ رہا ہے اس کو کہ یہ مومن ہے۔ خدا کہہ رہے نہیں، یہ پہلے سے کافر تھا۔ تو یا اللہ، یہ پہلے سے کافر تھا؟ کہاں پہلے سے کافر تھا، اب کیا ہوا؟ کہ اب ہم نے اس کو نکال دیا، اب اس کے کفر کا اب ہم اعلان کر رہے ہیں۔ توجہ کی، اب اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہا نہیں، بات یہ ہے کہ منافق جو بھی ہے اگر دل میں کفر ہے تو وہ منافق ہے، اس منافق کو پہچاننے کا ذریعہ ہم نے تم کو دیا ہے تاکہ تم دھوکہ نہ کھا جاؤ منافقین سے۔ ہم نے یہ کہا تو صحیح کہ بھی منافق اپنے کفر کو چھپاتا ہے، لیکن ہم مومنین کو بچانا بھی تو چاہتے ہیں، رحیم ہیں ہم، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ مومنین کو چھوڑ دیں ان دونوں کے درمیان، تاکہ وہاں جائیں اور دیکھیں کہ منافق جو کچھ کر رہا ہے اس کو ایمان سمجھ کے قبول کریں۔ سمجھ لو، پہچان لو کہ کون ہے۔ تو یا اللہ کیسے پہچانے؟ کہا ہم تم کو یہی تو بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اعلان کیا، جب خلافت کا اعلان ہوتا ہے تو کفر ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کے پیغامات ہیں ان آیات میں۔ دیکھیں کوئی برا نہ مانے اگر ہم یہ کہیں کہ بھئیہ ہم اس منبر سے پہچان لیتے ہیں چہروں کو، اس لیے وہی فارمولہ یوز کرتے ہیں جو اللہ نے یوز کیا ہے۔ ایک نام لیتے ہیں کسی بھی خلیفت اللہ کا اور چہروں کو دیکھ لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو اب یہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے اعلان کیا تاکہ اس کا کفر کان من الکافرین، کافر تھا پہلے سے، اب پتہ سب کو چلا اچھا یہ کافر ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ اس نے خلیفت اللہ کا انکار کیا۔ انکار کرتے کہ اچھا تو تم تو پہلے سے کافر تھے۔ وہ کہہ رہا نہیں، ابھی وہ کہہ رہا رب بھی، اے میرے رب، ابھی بھی خدا کو رب کہہ رہا ہے، اعلان کفر کے بعد بھی رب کہہ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ تو خدا نے ایک ہی شخص کی صورت میں وہ دونوں مثالیں جو پہلے جس کا ذکر تھا کہ ایک گروہ کافر ہے ایک منافق ہے، دونوں کو جمع کر دیا ایک شخص میں، ایک فرد میں، اور وہ کون ہے؟ ابلیس۔ اچھا تو کیا اس کو یہ حق ہے واقعاً کہ وہ خلیفت اللہ کی مخالفت کرے اور انکار کرے؟ ابا واستکبرا، اس نے بالکل انکار کیا اور استکبار کیا، متکبر ہو گیا، غرور کیا اس نے، تو کیا اس کا حق ہے؟ خدا نے کہا حق نہیں ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ میں ابھی اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو تمام کروں اور آگے بڑھوں، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں وہ آیتیں پڑھنا چاہ رہا تھا، وہ آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ صاد کی صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ چونکہ
مسائل کو مربوط کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا پیغام ہم کو مل رہا ہے اس عظیم سورے سے۔ اطاعت مطلقہ خدا کو چاہیے اپنے نمائندوں کی، ابسولوٹ اطاعت۔ کوئی نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، اتنا نہیں چاہتے، جو میں کہوں اس لیول تک چاہو۔ کتنی لیول تک؟ کمال ہے، خدا یہ کہہ سکتا تھا کبھی ان کے سامنے ذرا سر جھکا کے ان کو سلام کرو، خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی ان کی تعظیم کرو، اس طرح کے الفاظ استعمال ہو سکتے تھے، سجدہ کرو، سجدہ کرو، یعنی واقعاً جو چیز غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ پیک دیکھیں آپ اطاعت کی خدا کیا چاہتا ہے۔ سجدہ آپ کسی کو کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ بالکل نہیں کر سکتے، کسی کو بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا سجدہ، کسی کو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، مگر خدا تو کہہ رہا سجدہ اس کو کرو، اور لفظ سجدہ استعمال کیا ہے۔ تو یا اللہ کیا تو حکم دے رہا ہے کہ شرک کریں؟ کہا اگر تم نے یہ کہا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ تمہاری فکر اس فکر سے ملتی ہے جس نے انکار سجدہ کیا۔ اس نے کہا یا اللہ میں اس کو سجدہ کروں، تجھ کو کر سکتا ہوں، اس کو نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھ کو آگ سے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو تعظیم کرنے میں میٹیریل دیکھے، یہ تو کپڑے کا ہے، یہ تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ تو اینٹوں کا بنا ہوا ہے، جو یہ بہانے کرے کہ ہم اس کی تعظیم کیوں کریں، اس لیے کہ اس کا تو میٹیریل یہ ہے، اس کا مزاج پہچانو کہ اس کا مزاج کس سے ملتا ہے۔ تو فرشتوں تم نے نہیں دیکھا کہ یہ مٹی سے بنا تھا، تم تو نور سے بنے تھے، یہ تو نار سے بنا تھا، تم زیادہ کہہ سکتے تھے۔ کہا نہیں، ہم نے نہیں دیکھا کس چیز سے بنا ہے، ہم نے بس یہ دیکھا کہ خدا نے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي، جیسی خدا کی طرف نسبت ہو گئی بس بات ختم ہو گئی۔ نسبت کا احترام ہے، میٹیریل کا احترام نہیں ہے۔ اب سنیے وہ سورہ سعد کی، کیونکہ 7 سوروں میں یہ ذکر ہے۔ سورہ سعد میں اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال فأنظرني قال ربي قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ۔ اب یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 15 آیتیں تھیں سورہ سعد کی، آیت نمبر 71 سے لے کر 85 تک۔ اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا، لیکن بہت دلچسپ آیتیں ہیں۔ حوالے اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ آپ اپنا ہوم ورک کر سکیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ واقعی بہت کچھ لوگ اور خاص طور پر نوجوان بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں، آ کے بعد میں سوالات کرتے ہیں، ریفرنسز کو پھر سے نوٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وقت بہت زیادہ مفید ہے جو گزر رہا ہے اس وقت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 15 آیات میں چونکہ یہ آیتیں تشریح ہیں اور تفسیر ہیں ان آیتوں کی جو ہم نے سورہ بقرہ کی پڑھی، اس لیے ریلیٹڈ ہیں بہت ہی زیادہ۔ تو اب
چونکہ 3 افراد ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، پوری ہماری گفتگو اسی پر ہے کہ ہم متقی رہیں، نہ کافر ہو جائیں نہ منافق ہو جائیں، نہ یہ صفات ہم میں آنی چاہیے نہ وہ صفات ہم میں آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم پھر پورا انشاءاللہ قرآن پڑھتے رہیں، اس میں جہاں بھی صفات یہ تینوں ملیں، متقین کی صفات کو لے لیں، کافرین اور منافقین کی صفات کو چھوڑ دیں، یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ تو ہو جائے نا۔ اب خدا نے یہ کہا کہ جب ہم نے اعلان کیا، ان آیات کے جلدی جلدی ترجمہ کر رہا ہوں، تو ہم نے کہا اے فرشتوں ہم ایک بشر خلق کرنے والے ہیں اور مٹی سے بنائیں گے، جب ہم اس کو بنا لیں اور اس میں ہم اپنی روح پھونک دیں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ جب بنائیں، جب نہیں، جب ہم اپنی روح پھونک دیں سب سجدے میں گر جانا، اس لیے کہ روح آنے ہی سے سجدہ ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، روح ہے الہی، اس میں اللہ کی روح، اللہ کے پاس روح نہیں، یعنی اللہ کی عطا کردہ روح جو اللہ کی طرف منسوب ہو، اس میں جیسے ہی آ جائے تو تم سجدہ کرنا، نسبت کو سجدہ کرنا۔ تو جب اللہ نے اعلان کیا فسجد الملائکۃ، تمام ملائکہ، فسجد الملائکۃ جمع کا صیغہ ہے، اس میں سب آ گئے نا جمع میں، کلہم سب، اجمعون مل کر، کتنی تاکید ہے، 3 مرتبہ سب نے، کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے نہیں کوئی فرشتہ رہ گیا تھا سجدہ کرنے سے، جو سجدہ کرنے سے رہ جائے وہ فرشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتہ کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے نمائندے کی تعظیم کرے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر، یہاں لفظ ابا نہیں ہے، وہاں پر لفظ ابا واستکبر، یہاں استکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے تھا۔ اللہ نے کہا کہ بھئی تم کو کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے اس کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یعنی کتنی قربت ظاہر کر رہا ہے خدا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کہا بات یہ ہے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ پھر اگر ایسی بات ہے تو نکل جا میرے بارگاہ سے، فخرج منہا، نکل جا، فإنک رجیم، اب تو مردود ہے، رجیم ہے، نکالا ہوا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر لعنت ہے میری قیامت تک۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ خلیفۃ اللہ کا جو انکار کرتا ہے اس کو 2 سزائیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ بارگاہ سے نکالا جاتا ہے اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ ہو جائے نا، لعنت ہے تجھ پر قیامت تک۔ تو اس نے کہا کہ ربی فانظرنی، میرے رب، یہ جب اعلان ہو گیا کہ نکل جا میری بات، تب بھی کہہ رہا میرا رب، میرے رب مجھے اتنی مہلت دے، اتنی زندگی دے کہ میں اتنا جیوں قیامت تک، الی یوم یبعثون، قیامت تک، جب تک تو سب کو پھر دوبارہ اٹھائے گا، اس وقت تک کی مہلت مجھے دے دے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم تم کو مہلت دیتے ہیں مگر ایک معین دن تک، ایک خاص دن آنے والا ہے، اس دن تک ہم تم کو مہلت دیتے ہیں، قیامت تک کی نہیں دے رہے ہیں۔ یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت ہے، ایک معلوم دن ہے جو خدا ہی کو معلوم ہے، اس وقت تک تم کو ہم مہلت دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد پھر ہمارا وعدہ ہے کہ یہاں پر کوئی گمراہی زمین پر نہیں ہوگی، ہمارا وعدہ ہے کہ اس زمین پر کوئی ہمارے نمائندے کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی خالص حکومت ہوگی، اس خالص حکومت میں شیطان تیرا کیا کام، لہذا ہم اس وقت تک تجھے مہلت دیتے ہیں۔ عجیب پہلو ہے، عجیب پہلو ہے۔ ابھی تو خدا یہ کہہ رہا تھا کہ تو نکل جا اور تجھ پر لعنت ہے، کب تک؟ قیامت تک۔ مہلت ہے وقت معلوم تک، لعنت ہے قیامت تک۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے شیطان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں رہے گا۔
تو یا اللہ یہ لعنت بعد میں کیوں چل رہی؟ کہا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ تو مر گئے. وہ جو کیجیے گا وہ جو ہے نا ہمارے نمائندے کے کسی مخالف کو کوئی یہ نہ کہتے بھائی اب تو چھوڑ دو اب تو وہ مر گئے. خدا نے کہا نہیں، مخالفت ہوتی ہے زندگی میں اس کی، لعنت رہتی ہے قیامت تک. اور بلکہ قرآن نے کہا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، کیا لفظ استعمال کیا، وَأَتْبَعْنَاهُمْ، جو لوگ قابل لعنت ہیں، جن پر لعنت ہونی چاہیے. کون لوگ ہیں؟ نمائندگان الہی کے جو مخالفین ہیں، معاندین ہیں، وہ لائق لعنت ہیں. جب ان پر لعنت کی جائے تو یہ لعنت کہاں تک رہتی ہے؟ الی یوم الدین. مگر خدا نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ نہیں ہے کہ تم کرو تو لعنت ہوگی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اتبعنا نے ہم نے ان کے پیچھے لگا دی ہے لعنت. تم کرو یا نہ کرو لعنت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. بس یہی فرق ہے نمائندگان الہی میں اور شیطانی نمائندگوں میں کہ بے الہی جو نمائندہ ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ چلتا ہے، اور جو شیطانی نمائندہ اس کے بھی پیچھے کچھ چلتا ہے. یہ دونوں کون ہیں؟ کہا الہی نمائندے کے پیچھے حق چل رہا ہے. اللہم ادر الحق حیث دار علی، یا اللہ جدھر جدھر علی مڑے ادھر ادھر حق مڑتا جائے، اور جدھر جدھر علی کا دشمن مڑے ادھر ادھر لعنت مڑتی جائے. ہے کہ نہیں؟ لعنت ایک عبادت ہے، اور اس کے بھی ایسے اصول ہیں جیسے نماز کے. آپ ظہر کی 5 رکعت نہیں پڑھ سکتے. جو اصول مرتب کر دیے گئے ہیں you have to follow them. تو ہر چیز کے اصول ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، جب یہ بات ہو گئی تو خدا نے کہا ٹھیک ہے نکل جا. اس نے کہا کہ اب میں تیری عزت کی قسم، خدا کو صاحب عزت ابھی بھی مان رہا ہے، تیرے عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا. کہا جا بہکا. میرے جو بندے ہیں تیرے بہکائے میں نہیں، یعنی اب خدا نے تقسیم کر دیا انسانوں کو، جو تیرے ہیں تو لے جا، جو میرے ہیں میں رکھ لوں گا. اللہ کے جو بندے ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. بات ختم ہو گئی، میں تمام کر رہا ہوں، لیکن آپ ان آیات کو پھر سے پڑھیے گا جا کر. میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے سورہ بقرہ کی آیات کو پڑھیے گا، مزہ آئے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو پہلے کی جو آیات جو ہم جس کو ڈسکس کر چکے ہیں ان کو بھی پڑھیے، اور جو نیکسٹ ڈسکس کرنے والے ہیں ان کو بھی پڑھیے. تھوڑا سا وقت لگتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ صرف پڑھ لیجئے، صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے آ جائیے تو آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا رہے کہ اب کیا گفتگو ہونے والی ہے. تو آپ یہ دیکھیں، ان کو جب آپ پڑھیں گے ان 15 آیات کو سورہ صاد کی، تو اس میں ایک عجیب بات نظر آتی ہے، عجیب. اور یہ پیغام ہے قرآن کا. لوگ کہتے ہیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کیا، اس سے زیادہ صاف اور کیا بیان کیا جائے. تو ان 15 آیتوں میں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ شیطان خدا کو بھی مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے بار بار، یعنی نکلنے کے بعد بھی رب بھی کہہ رہا ہے اور کیا چاہیے. یہ کہہ رہا ہے کہ صرف تجھ کو سجدہ کروں گا، اس کو نہیں کروں گا، اور کیا چاہیے. خدا کو مان رہا ہے. فبعزتک، عزت کی قسم، یعنی اس کی صفات کو بھی مان رہا ہے، میں صرف ذات کو، اس کی صفات کا بھی قائل ہے. تو توحید کو مان رہا ہے، اور اس کی توحید اسی ٹائپ کی توحید ہے جیسے کچھ اور لوگ بھی مانتے ہیں. یا اللہ صرف تجھ کو سجدہ کروں گا، کسی اور کو نہیں، تجھ کو. اور خدا نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ تو بھی کہے تو نہیں کروں گا. کیا توحید ہے، کیا توحید ہے. تو بھی کہے تو میں نہیں کروں گا.
ایاک نعبد، ایاک، بس تیری عبادت. تو تیری عبادت کا مطلب کیا؟ عبادت کا مطلب اطاعت. سجدہ عبادت کی پیک ہے. سجدے سے بڑھ نماز تمام عبادتوں کی پیک، اس کی پیک سجدہ. اسی لیے سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے. خدا نے اسی کو کہا یہ کرو. کیوں کہا؟ سمجھ میں آئے تاکہ ایاک نعبد کسے کہتے ہیں، ایاک نعبد کسے کہتے ہیں، ایاک نستعین، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے مت بلاؤ. بھئی شیطان ایاک نعبد کا مفہوم نہیں سمجھا. فرشتوں تم نے کیا سمجھا؟ انہوں نے کہا بھئی ہم تو یہ جانتے ہیں ایاک نعبد، ہم بھی کہہ رہے ہیں، شیطان بھی کہہ رہا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں ایاک نعبد کا مطلب یہ کہ یا اللہ سجدہ صرف تجھ کو، بس. اے خدا سجدہ صرف تجھ کو، یا اس کو جسے سجدہ کرنے کا حکم تو دے دے. ایاک نستعین کا مطلب بھی یہی ہے، مدد یا اللہ صرف تجھ سے یا اس سے جس سے مدد مانگنے کا حکم تو دے دے. یہ ہے توحید. نعرہ صلوات. تو ایک بات ہوئی کہ وہ خدا کو مان رہا تھا تو توحید کا قائل تھا. اصول دین کتنے ہیں؟ توحید، عدل، امامت، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ٹھیک ہے، ان میں وہ کتنے کو مان رہا تھا؟ توحید کو مان رہا تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین. نہیں، مخلصین. مخلص وہ ہے جو خود کو خدا کے لیے خالص کر دے. مخلص وہ ہے جسے خدا اپنے لیے خالص کر لے. مخلصین. مخلصین کون ہیں؟ انبیاء کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا، انہ من عبادنا المخلصین. انبیاء کے لیے قرآن میں مخلصین. اس کا مطلب ہے کہ نبوت کا قائل تھا، نبوت کو مان رہا تھا کہ نبوت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مخلصین تیرے ہو سکتے ہیں. قیامت الی یوم یبعثون، مان رہا تھا قیامت کو، قیامت تک کی مہلت مانگ رہا تھا. ٹھیک ہے، مگر دو چیزیں نہیں مان رہا تھا. اس نے کہا کہ بھی سجدہ کرو، اللہ نے کہا سجدہ کرو. اس نے کہا میں کیسے کروں؟ میں اس سے افضل ہوں، افضل ہو کر مفضول کو سجدہ کروں؟ تو کیسا عادل ہے جو مجھے ایسا حکم دے رہے؟ تو ظلم ہے نا. عدل الہی کو نہیں مان رہا تھا. خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفۃ اللہ کو نہیں مان رہا تھا، امامت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. تو یہ دو چیزیں اس نے نہیں مانی. بس اتنا پیغام کافی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ خدا اس معاملے میں کسی انداز سے کوئی بھی فلیکسیبلٹی خدا کی رحمت کی طرف سے اس معاملے میں نہیں ہے. کس معاملے میں؟ نمائندے الہی کو ماننے کے معاملے میں، کیونکہ اسی سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آپ کے تمام اعمال و افعال و اقوال اور آپ کا کردار، آپ کی توحید، آپ کا عقیدہ، آپ کے اعمال، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، زکوٰۃ، ہر چیز جڑی ہوئی ہے کس چیز سے؟ صحیح قیادت سے. اگر یہ قیادت صحیح نہیں آپ نے مانی، ذرا قیادت بدلی اور سب کچھ بدل جاتا ہے. اس وجہ سے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اس بات کو واضح کرنے کے لیے خدا نے کہا ٹھیک ہے تم کو میں نے ایک انڈیویجول کی مثال دی شیطان کی کہ دیکھو کیسا، تم ایسے مت بن جانا. اب میں ایک کلیکٹیو، ایک سوسائٹی کی مثال تم کو دینا چاہتا ہوں کہ قیادت کتنی ضروری ہے اور صحیح قیادت سے ہٹ کے نتائج کیا ہوتے ہیں. کس کی مثال دی؟ اب آیت نمبر یاد ہے نا آپ کو؟ ہم نے آیت نمبر 39 تک گفتگو کی تھی. 40 سے لے کر 123 تک کس کا ذکر ہے؟ بنی اسرائیل کا. 84 آیات بنی اسرائیل کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان تمام آیت پر گفتگو نہیں کر سکیں گے. صرف ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ وہ مسائل کے جو بیان کیے گئے ہیں ان 84 آیات میں. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آیت نمبر 40 سے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اور اس کے بعد پھر آیتیں چلتی ہیں، تقریباً 7 یا 8 آیات میں 15 انسٹرکشنز دیے گئے ہیں. پڑھ لیجیے گا، وقت نہیں ہے میرے پاس. 15 انسٹرکشنز، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، ضرور پڑھیے گا. اور اس کے بعد پھر دوبارہ یاد دلایا گیا یہی الفاظ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، الفاظ ذرا بدل کے، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی. اس کے بعد وہاں سے اب ان نعمتوں کا ذکر شروع ہوا جو اللہ نے اس قوم کو دے دی. ہم نے تم کو کیا کیا نعمتیں دیں، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم کو دیں. اچھا کیا نعمتیں؟ اب وہ نعمتیں کیا کیا اللہ نے اس قوم کی ناز برداری کی ہے، کیا کچھ نہیں دیا، اور بار بار یہ جرم کرتے تھے، عذاب کا شکار ہوتے تھے، خدا پھر معاف کر دیا کرتا تھا، پھر وہی ہوتا تھا، ریپیٹ ہوتا رہا. ضدی قوم، ضدی. حالانکہ اتنی اچھی قیادت بھی ان کے پاس تھی، لیکن بات وہی ہے. سوال صرف یہ ہے، کسی بھی مسلمان سے آپ کریں، کسی ایسے شخص جو قرآن کو جانتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، کہ میرے بھائی یہ تو بتا دیں آپ، قرآن جب یہ طے شدہ ہے کہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، تو یہ 84 آیات تو بالکل تسلسل کے ساتھ ہیں. اس کے بعد پھر امامت کا ذکر آتا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، جناب ابراہیم کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے چند آیات میں. یعنی سورہ بقرہ میں 100 سے زیادہ آیتیں صرف بنی اسرائیل سے ڈیڈیکیٹ کی گئی ہیں. 100 سے زیادہ آیتیں. تو بھی اگر ایک قوم نے کچھ کیا، یہ ایک ہسٹری بن گئی، اب ہم سے اس کا کیا مطلب؟ اس کتاب میں جو کتاب الہی ہے، جو کتاب ہدایت ہے، اس میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا؟ سبحان اللہ. تو اگر کوئی اس میں درس اس امت کے لیے نہیں ہے تو کیوں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو کہا نہیں، اس امت کے لیے، اسی امت کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن نے کہا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف ایسے ہی رسول بھیجا ہے جو تمہارے لیے گواہ ہے، جیسے فرعون کے لیے بھیجا تھا. تو پیغمبر اسلام کی مثال پورے قرآن میں صرف جناب موسیٰ سے دی گئی ہے. جیسے ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا، جیسے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کے لیے. اب یہ عجیب بات ہے، یہ نہیں کہا بنی اسرائیل کے لیے، فرعون کے لیے، جو فرعون کے مقابلے پر جس کو بھیجا تھا. اب خدا یہاں کس کو فرعون کہہ رہا ہے وہی جانے. فرعون کے مقابلے پر جس کو بھیجا تھا، اس کے مقابلے پر آج اسی طرح کے فرعونوں کے مقابلے پر ہم نے اس نبی کو، اپنے نبی کو بھیجا ہے. تو ہمارا نبی خاتم النبیین موسیٰ جیسا ہے، موسیٰ جیسا. جب خدا نے نبی کا تعارف کرا دے، اصول تو یہی ہے نا، کل بھی آپ سن چکے ہیں، اصول یہی ہے کہ خدا نبی کا تعارف کرائے، نبی اپنے وسیع کا تعارف کرائے. تو جب خدا نے کہا یہ موسیٰ جیسا ہے، تو اس امت کے موسیٰ نے کہا کہ اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ اس امت کا ہارون کون ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں. یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یا علی تمہاری منزلت میرے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہی نسبت ہے، یہی منزلت ہے تم کو حاصل. تو پتہ چلا کہ اس امت کا ہارون کون ہے؟ علی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد پھر واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، اور بڑے دلچسپ قصے ہیں اور واقعات ہیں. اگر آپ تفسیر میں جائیں تو آپ کو وہ واقعات بھی ملیں گے. میں اتنی جلدی عرض نہیں کر سکتا، لیکن صرف ہمارا جو درس تفسیر ہے ایوری سیٹرڈے مارننگ، ماشاءاللہ 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں،
اب ہم سورہ انعام پر پہنچے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، 40 منٹ کا درس ہے وہ. صرف سورہ بقرہ پر جو ہمارے دروس ہیں وہ تقریباً 125 درس ہیں، 40 منٹ ایچ، 125. ان کو ہم کیسے 10 دن میں سمیٹتے ہیں سوچیں آپ. تو اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو آپ تفاسیر کی طرف جائیں، یا یہ انشاءاللہ آپ ان دروس کی طرف بھی جا سکتے ہیں چونکہ جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں. کچھ موجود ہیں، کچھ ابھی نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ پوری سیریز آپ کو مل جائے گی، تمام دروس. اور اس کے بعد پھر سورہ جو ہے سورہ آل عمران، سورہ نساء، اس کے بعد پھر سورہ مائدہ، سورہ انعام، سب موجود ہیں. مگر آپ کو لطف آئے گا. میں نے عرض کیا نا کہ ایک بار قرآن فہمی کی عادت پڑ جائے، تدبر فی القرآن کی عادت پڑ جائے، اس کے بعد پھر آپ کو کسی اور کام میں مزہ ہی نہیں آئے گا. تو یہ بات ہو گئی. اب قرآن نے، اب میں چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے، مجھے ختم کرنا یہیں پر روکنا، اور یہیں سے بات آگے بڑھے گی. آپ ان آیتوں کو پڑھ کے آئیے گا، اس لیے کہ کل ہم چاہیں گے کہ اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے، اس موضوع کو. حالانکہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، اور اسی میں ایک سوال یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہے. میں اس وقت جلدی سے عرض کر دوں کہ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا. وہ انڈرسٹوڈ ہے. ایک واقعہ بقرہ کا بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. آپ اس کو پڑھ لیجئے، موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، لیکن ہم اس کو جلدی سے کنکلوڈ کرنا چاہیں گے. آج میں انہی آیات میں سے جو 84 آیات ہیں یہ بتانے کے لیے کہ خدا نے قیادت کے مسئلے کو کتنی اہمیت دی ہے، اور یہ جو واقعات بیان کیے ہیں اس سے ہمیں کیا دروس ملتے ہیں. ان میں سے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. حالانکہ بہت تسلسل کے ساتھ وہ پورے واقعات ہیں جس پر ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. ایک جگہ خدا یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو من و سلوہ جیسی نعمتیں دیں. بہت سنا ہوگا نا، لوگ من و سلوہ بہت پسند کرتے ہیں، اور جب بات من و سلوہ کی ہوتی ہے، ہاں بھئی من و سلوہ نازل ہو گیا. کوئی اچانک کوئی چیز کسی کو مل جائے اچھی کھانے کے، دیکھیں من و سلوہ، بہت ہی مزیدار کھانے کا نام من و سلوہ. اللہ آسمان سے ان کے لیے اتارتا تھا جنت کے کھانے ان کے پاس آسمان سے آتے تھے. 40 سال تک آتے رہے من و سلوہ. اور قرآن نے اس کا ذکر کیا متعدد مقامات پر، اور خاص طور پہ سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ میں ایک بات یہ کہی کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ. اے موسیٰ، یہ جو ایک کھانا مسلسل آ رہا ہے اتنے دن سے، اب ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے، اب ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ پروردگار، کہ آپ اپنے پروردگار سے کہیں کہ اب یہ تو بہت ہو چکا، آسمان سے آنے والا کھانا بہت ہے، اب ہمیں زمین سے کچھ سبزی، کچھ کھیرے، کچھ دالیں، فوم و عدس یا فوم جو ہے وہ، اور پیاز اور لہسن جو مکروہ ہے کھا کے آنا، مسجد میں کھا کر آنا مکروہ ہے اس لیے کہ اس میں بو آتی ہے. یہ مطلب ہمارا فقہی ایک مسئلہ ہے، ہم نے بیان کر دیا آپ کے سامنے. یعنی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پہلو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، ذرا ٹھیک سلیقے سے آئیں. یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. یہاں پر جب آئیں تو نہ صرف یہ کہ سلیقے سے خوش لباس ہو کر آئیں اور اچھے لباس پہن کر آئیں اور اس انداز سے آئیں صاف ستھرے، نہ صرف یہ بلکہ یعنی طہارت ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی طہارت کی ضرورت ہے یہاں پر آنے کے لیے، اور باوضو ہو کر آئیں. جب آپ مسجد میں آئیں یا مجلس میں بیٹھیں، نماز بھی اگر آپ کو نہیں پڑھنی ہے تو آپ نماز عشق تو پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ کو آ کر یہاں پر باوضو ہو کر آنا ہے، اس کی عادت ڈالیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہمارے لیے کافی ہو گیا، یہ چیزیں زمین سے اگ جائیں، مما فی الارض. اللہ کیا کہہ رہا ہے
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے انزلنا نازل کیا من و سلوہ. اب جب یہ ہوا تو خدا نے کہا اچھا اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. خدا کا غضب فوراً نازل ہوا. خدا غضبناک ہو کے کہتا ہے کہ اچھا ان سے پوچھو کہ کیا تم بدل رہے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز سے اعلیٰ ہے. اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو لینا چاہتے ہو؟ آسمان والی نعمت کو چھوڑ کر زمین والی نعمت لینا چاہتے ہو؟ یہ تمہارا حال ہے. تم اس طرح چلو اس شہر میں داخل ہو, تم کو وہ سب چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں, لیکن اب ہمیشہ کے لیے ذلت تمہارے قسمت کا حصہ بن گئی. یا اللہ, اتنا ناراض ہونا اس قوم سے جس پر تیرا اتنے کرم رہا ہے. اب انہوں نے بیچاروں نے کیا کہا ہے؟ یہی تو کہا ہے نا. اچھا چلیں, آپ کو بہت زیادہ بریانی پسند ہے, بریانی, آپ میرے مہمان بنے, آپ سے پوچھا بھائی آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ میں نے کہا جناب آپ نے کہا بریانی پسند ہے مولانا ہمیں. صرف مثال دے رہا ہوں مہمان بننے کی میرے پاس کہ ابھی آپ نہیں, ضرور تشریف لائیں پلیز. تو آ گئے, آپ مہمان بن گئے, آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بریانی پسند ہے, آپ نے کہہ بھی دیا بریانی پسند ہے. اب آپ کے لنچ میں بریانی دے دی گئی, ڈنر میں بریانی دے دی گئی, صبح اٹھے تو بریک فاسٹ میں بریانی رکھ دی گئی, نیکسٹ ڈے پھر بریانی رکھ دی گئی, تیسرے دن پھر بریانی رکھ دی گئی. میرے خیال سے چوتھا دن آئے گا نہیں پھر, اور یہ شاید اچھی ٹرک ہے بھائی, مسلسل بریانی. آپ نے کہا مولانا یہ کیا روز بریانی روز بریانی؟ میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا پسند ہے. پسند ہے, کتنی بھی کوئی چیز کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو, کچھ دن کے لیے پسند ہوتی ہے, اس کے بعد انسان اس سے عاجز آ جاتا ہے. چینج چاہتا ہے, انسان کی فطرت ہے کہ اسے کچھ چینج چاہیے, تو کچھ تو چینج کریں. ارے دال ہی کھلا دیں. اب جب وہ کہیں گے دال ہی کھلا دیں, اب ہم آپ پہ غصہ ہوں گے؟ آپ کیسے مہمان ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو شوق سے میں نے بریانی بنائی ہے, آپ کہہ رہے ہیں دال کھلا دیں. ارے بھائی یہ فطرت ہے, آپ مہمان جو کہہ رہے ہو دے دیں. آپ نائس آدمی نا, نائس. یا اللہ تو رحیم بھی تو ہے, تو رحمان بھی تو ہے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ 40 سال ہو گئے کھاتے ہوئے, 4 دن نہیں. ہوگا من سلوا جتنا بھی عظیم, مگر بھائی کھاتے کھاتے 40 سال, اب کیا کرے وہ قوم؟ آپ نے کہا بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے, زمین سے جو عام اگتی ہوئی چیزیں ہیں وہی. تو خدا اس پر اتنا غضبناک ہو جائے؟ کیا مسئلہ ہے یہ؟ بات کیا ہے؟ بس یہ کنکلوژن ہے, اور میں آپ کی زحمت آج تمام کروں گا. اگر قرآن کو ہم اس انداز سے نہ پڑھیں تو پھر قرآن ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ہدایت جب بھی ملے گی جب آپ ہادیوں کے اقوال کی روشنی میں اس قرآن کو غور سے سمجھیں اور اس سے نتیجہ اخذ کریں. بات یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کسی اور نعمت کا مطالبہ کر, وہ خدا جو ان کو ایک سے ایک نعمتیں دے رہا ہے, وہ کیا اس زمینی نعمت کو دینے میں غضب کا اظہار کرے گا, ناراضگی کا اظہار کرے گا؟ جی نہیں, بات یہ نہیں تھی. بات صرف ایک تھی, بات یہ تھی کہ وہ جو من و سلوہ آ رہا تھا اس کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ توجہ ہے نہیں؟ اللہ نے. انہوں نے کیا کہا؟ جو اللہ کا انتخاب نہیں چاہیے, جو ہماری چوائس ہے وہ چاہیے. ساری ناراضگی جو ہے اس چوائس کی تھی. خدا کی چوائس کو ٹھکرا کر اپنی چوائس آگے کر رہے ہو. یہ خدا کی مرضی تھی, جب تک تمہیں کھلاتا تم کہتے ہو وہی من و سلوہ, اس کا مزہ وہی ہو جاتا جو تم چاہ رہے ہوتے, اس لیے کہ جنت سے آ رہا تھا. جنت کی غذاؤں کی خصوصیت یہی ہے کہ جو آپ چاہیں اس کا لطف وہی آ جائے. مگر تم نے خدا کے اس کو کہا اب یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے, بلکہ اب یہ چاہیے. تو جو خدا نے تمہارے لیے منتخب کیا تم نے کہا نہیں چاہیے.
اپنا انتخاب آگے لے آئے، اپنے انتخاب کو ترجیح دے دی اللہ کے انتخاب پر. اما جو خدا کھانے کے معاملے میں تمہارے انتخاب کو برداشت نہ کرے، وہ دین کے معاملے میں کسی کے انتخاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہر واقعہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اتنا ہی دلچسپ ہے. جس نعمت کا خدا نے ذکر کیا، ہم نے کہا کہ تم داخل ہو، یہاں سے داخل ہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. تم اس دروازے سے داخل ہو، تمہیں ساری نعمتیں ملیں گی، مگر ایک شرط ہے، جھک کے داخل ہونا. اور جھک کر داخل ہوتے ہوئے ایک لفظ کہنا، حِطَّةٌ. حطہ کہنا، اس کے بہت سے مفاہیم ہیں، جن میں سے ایک مفہوم جو معروف ہے بین المفسرین وہ یہ ہے کہ حطہ یعنی ہمارے گناہوں کو بخش دے. حطہ، حطہ کہو گزر جاؤ. کتنی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، کوئی مشکل نہیں. تو لوگوں نے کیا کیا، بجائے جھک کے نکلنے کے پہلے پیر اندر داخل کیا. سارے آئیڈیا معلوم تھے اللہ کی مخالفت کے، اور پھر بعد میں سر باہر نکالا. جبکہ خدا کہہ رہا ہے پہلے سر جھکاؤ اور آگے بڑھو. اس حطہ سے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. جو لوگ ظالم تھے ان میں، انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا اور کوئی اور لفظ کہنے لگے. اور وہ بھی مفسرین نے لکھا کیا الفاظ کہنے لگے، وہ لفظ کچھ اور کہنے لگے حطہ کے علاوہ جو خدا نے کہا تھا. تو اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا. کس بات پر؟ اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اس لفظ کو بدلا جو خدا نے کہا تھا کہ یہ لفظ یہ کہنا، اسے بدلا، اپنا لفظ لے آئے. بھئی یہ پیغام تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، جو خدا کہے وہی کرنا ہے، وہی کہنا ہے. اب جب خدا لفظ کی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا تو قیادت کی تبدیلی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جس کا اعلان خدا کرے، رسول کرے، اگر تم اس کی جگہ کوئی اور چیز رکھ دو، کسی اور کو لے آؤ، بدل دو اسے، تو کیسے خدا قبول کر سکتا ہے؟ یہ سارے قصے نہیں ہیں، یہ دروس ہیں. پڑھو قرآن کو، ٹھیک سے پڑھو بھائی، سمجھ میں آئے کہ بھئی اتنی سی بات تھی تو ہم وہ تو نہیں کر رہے ہیں جو وہ کر رہے تھے. بات تمام ہوئی. آج میں یہیں پر رکوں گا. اس کے بعد آپ کو 84 آیات کا اگر کر سکے تو مطالعہ ضرور کر کے آ جائیے، پھر آپ کو زیادہ لطف آئے گا. اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد کی جو آیات ہیں جو 124 سے شروع ہوتی ہیں، وہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. وہ چند آیات ہیں، اس پر بھی ایک گفتگو. اس کے بعد پھر جو آیات ہیں، پھر قبلے کے اوپر آیات ہیں، پھر آیت الکرسی ہے. دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کر سکتے ہیں. بہت دلچسپ موضوعات آگے آ رہے ہیں. میں یہیں پر رکوں گا یہ کہہ کر کہ باب حطہ یعنی ایک دروازہ تھا، اس سے جھک کے نکلنا تھا. روایات میں جو متفق بین الفریقین ایسی روایات ملتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اہل بیتی باب حطۃ لامتی، میرے اہل بیت میری امت کے لیے باب حطہ ہیں. توجہ کیجیے. اب عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جو ان کی تعظیم کرتے ہوئے آگے بڑھے. ان کی تعظیم نہیں کرو گے تو تمہارا حال وہی ہوگا. فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے رجز زے کے ساتھ رجز یعنی عذاب نازل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، انہوں نے تبدیل کر دیا. وہ نہیں کیا، وہ نہیں کہا جو ہم کہہ رہے تھے. اپنے الفاظ لے آئے، اپنا کچھ مت لاؤ اللہ کے مقابلے پر. ہاں آزادارو، ہم جو بیٹھے ہیں آج، یہ تذکرہ
جو ہم کر رہے ہیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے، ان مجلسوں کا صدقہ ہے جو ہم پوری گفتگو شروع سے آخر تک صرف قرآن پر ہوئی، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں عزاداری سے ہم کو کیا ملتا ہے، دیکھیں ماتم سے ہمیں کیا ملتا ہے، دیکھیں رونے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں ملتا ہی اس در سے ہے، اس در سے ہٹ کے کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں حسین نے جن لوگوں کو جمع کیا تھا، ان کا سٹیٹس کتنا بلند ہے، وہ کتنے عظیم ہیں، ان میں ہر شخصیت اپنی جگہ عظیم ہے، مختلف صفات ہیں اصحاب حسینی کی۔ ان میں سے ایک صحابی ایسا ہے جسے حسین کا دوست کہا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم سب غلام ہیں نا، لیکن جیسے حسین اپنا دوست کہہ دے اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اور نہ صرف حسین دوست کہہ رہا ہے، جسے زینب کہے اے حسین، یہ دشمن کے اتنی فوجیں آ رہی ہیں، اتنے لشکر آ رہے ہیں، تمہارا کوئی نہیں آ رہا ہے، میرے بھائی کسی کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤں میری بہن، راستے بند ہیں، میرے ساتھی نہیں آ سکتے۔ کہا تمہارا دوست حبیب کہاں ہے؟ دیکھا آپ نے، جسے زینب یاد دلائے اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا وقار کیا ہوگا۔ اور حسین فوراً خط لکھتے ہیں، قاصد کے حوالے کرتے ہیں، قاصد چھپتا چھپاتا جا کر اس گھر پر دق الباب کرتا ہے۔ حبیب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، دق الباب کی آواز سنی، باہر نکلے، کون؟ آواز دی انا برید الحسین، حسین کا قاصد ہوں، حسین کا نام سنا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، دیکھا کہ ایک خط ہے حسین کی طرف سے آیا ہوا، قاصد کا ہاتھ چوما، اس خط کو آنکھوں سے لگایا، خط کو پڑھا، لکھا ہوا تھا اے حبیب ایھا الرجل الفقیہ الی الرجل الفقیہ، اے رجل فقیہ، جسے حسین رجل فقیہ کہ انت عارف بحقنا اہل البیت، تم رجل فقیہ اسی لیے ہو کہ تم ہماری معرفت رکھتے ہو، اہل بیت کی، اہل بیت کی معرفت رکھنے والے ہو تم۔ ہم آج گھرے ہوئے ہیں ان دشمنوں کے درمیان، اور اے حبیب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں، حبیب ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ خط کو بند کر کے حبیب آ جاتے ہیں، کھانا کھا رہے تھے نا، دسترخوان میں دوبارہ بیٹھ گئے، ساتھ میں ان کی زوجہ کھانا کھا رہی تھیں۔ ایک مرتبہ پوچھتے کون تھا دروازے پر؟ کہا کوئی نہیں بتانا پڑے گا۔ کہا کچھ وہ حسین کا قاصد تھا۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ حسین کا قاصد، مولا کا، فرزند رسول کا قاصد، کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ کہا نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا حبیب تم اتنے آرام سے یہ بات کہہ رہے ہو، جلدی اٹھو، جاتے کیوں نہیں؟ دیکھیں کربلا میں خواتین کا کیا کردار ہے، خدا کی قسم بہت عظیم کردار ہے خواتین کا کربلا میں، ہمارا سلام ہو ان عظیم خواتین پر۔ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے اتنی آسانی سے تم نے یہ بات کہہ دی، دیکھو اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں چلی جاؤں گی حسین کی نصرت کے لیے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ جوش دلانے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے یہ بات کہی کہ اگر تم اس انداز سے گفتگو کر رہے ہو حسین کے بلانے پر تو لو یہ چوڑیاں میری پہن کر تم بیٹھ جاؤ اور میں جاتی ہوں جہاد کے لیے۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اے مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میں سوچ رہا تھا میرے بعد تیرا کیا ہوگا، کہا میں خاک پھانک کے جی لوں گی مگر حسین کی نصرت کے لیے ضرور جانا۔ حبیب نے اپنے غلام کو وہ رہوار دیا، جاؤ اس جگہ پر، اس مقام پر جا کر کھڑے جاؤ، ہمارا انتظار کرو۔ انتظار کرتا رہا، تھوڑی تاخیر ہوئی، جب حبیب پہنچے تاخیر کے بعد، اس لیے کہ چاروں طرف سے راستے بند ہیں اور دشمن ہر طرف کھڑے ہوئے ہیں، سپاہی دشمن کے، تو ایک مرتبہ حبیب جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا حبیب نے؟ گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر وہ غلام اس سے کہتا ہے گھوڑے سے، اے میرے آقا کے گھوڑے گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہیں آیا میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب ایک مرتبہ آواز دیتے حسین مظلوم، کیسی ہے آپ کی مظلومیت کہ جانور بھی
اور یہ غلام بھی آپ کی نصرت کے لیے تڑپ رہے ہیں. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ سوار ہوئے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ادھر امام کی طرف آ رہے تھے, ادھر حسین نے اعلان کیا, میرے ساتھیو تیار ہو جاؤ, ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے. 12 علم تیار کیے تھے, 11 تقسیم کر دیے, ایک رہ گیا. یہ کس کا ہے؟ آنے والا ہے, اس کا لینے والے. ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی کہا ہمارا مہمان آ رہا ہے, تمام اصحاب کھڑے ہوئے انتظار کرنے لگے. جیسے ہی گرد چھٹی تو کیا دیکھا, حبیب ابن مظاہر چلے آ رہے ہیں. ایک غل ہوا, ایک شور ہوا کہ حبیب آ رہے ہیں. اور اس شور کی آواز جب خیمے میں پہنچی تو بی بی نے پوچھا فضہ سے, فضہ ذرا دیکھنا کہ کیا معاملہ ہے. کہا شہزادی حبیب آئے ہیں, حسین کے بچپن کے دوست, حسین کے بچپن کے حبیب ابن مظاہر آ گئے. جیسے حبیب کا نام سنا, فضہ جاؤ جا کر حبیب کو ہمارا سلام کر. جیسے حبیب نے سلام سنا سر سے امامہ اتارا, کہا اب غلام, کہا شہزادیوں کا سلام. ہاں عزادارو, میں آپ کی زحمت تمام کر دیتا, لیکن ایام ازاں ہیں, چند منٹ اور 3 یا 4 منٹ لوں گا, اس سے زیادہ نہیں. آپ کی زحمت تمام کروں گا. میں بھی بات کر رہا تھا ماؤں پر, ماؤں کی قربانیاں کتنی عظیم ہیں, خواتین کی قربانیاں کتنی عظیم ہیں, بیٹیوں کی, ازواج کی کتنی عظیم ہیں. یہاں پر قربانیاں کربلا میں اندازہ کیجئے. یہ تو حبیب کون ہے؟ بچپن کا ساتھی ہے. اب میں آپ کو دوسری پیک کی طرف لے کر جاتا ہوں. بچپن کا ساتھی وہ ہے جس نے بچپن سے حسین کو دیکھا ہے, مگر حسین وہ مظلوم ہے کہ جس نے پہلی بار حسین کو دیکھا تھا. وہ حسین پر قربان ہونے کو آج آ رہا ہے. وہ کون؟ وہاب کلبی ایک نوجوان ہے جس کی ابھی تازہ شادی ہوئی ہے. اس نے ابھی اپنی زوجہ کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے, شادی کر کے واپس آ رہا ہے. عیسائی ہے, کرسچن ہے, ماں کے ساتھ آ رہا ہے, زوجہ کے ساتھ آ رہا ہے. کربلا سے گزر ہوا تو ایک عجب منظر دیکھا, اتنی فوجیں اکٹھا ہوئی ہیں, کیا معاملہ ہے؟ ماں سے کہا ماں میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا بات ہے. باہر نکلا, چاروں طرف سپاہی سپاہی. کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مجمع ہے, اسے گھیرے ہوئے ہیں یہ سارے سپاہی. وہ ایک مرتبہ سپاہیوں سے بچتا ہوا جب وہاں پہنچا تو پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ فرزند رسول ہیں, یہ ان کے بچے ہیں, یہ ان کے ساتھی ہیں. اور یہ کون ہیں؟ کہا انہی کے نانا کے کلمہ پڑھنے والے, انہیں قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. عیسائی تھا. کہا کیا میں حسین کی خدمت میں جا سکتا ہوں؟ حسین کے سامنے لے کر آئے. اس نے جیسے ہی مولا کو دیکھا, دیکھتے ہی آواز دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ نورانی شکل دیکھی, دل میں حسین کی محبت اتر گئی. امام نے استقبال کیا, کہا مولا اجازت دیجئے میں جا کر اپنی ماں کو اور بیوی کو بتا دوں. امام نے اجازت دی, واپس آیا. کہا ماں میری بیوی کو لے جا اپنے ساتھ, میں یہی رہتا ہوں. میرے لال یہاں رہ کے کیا کرو گے؟ کہا اماں آپ کو معلوم ہے جس کو گھیرا ہے ان دشمنوں نے کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے رسول کا نواسہ ہے, بڑا عظیم. میں نے چہرہ دیکھا, دیکھتے ہی میرے دل میں اتر گئی وہ صورت, اور میں نے اسلام قبول کر لیا, میں مسلمان ہو گیا. اب میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. کہا کون ہے, کیا نام ہے اس کا؟ کہا اس کا نام حسین ہے. نام حسین ہے, حسین. ارے اس نے تو تصویر دیکھی تھی, صورت دیکھی تھی, چہرہ دیکھا تھا. ماں نے جیسے ہی حسین کا کلمہ سنا, لفظ سنا, نام سنا, دل میں حسین کی محبت اتر گئی. کتنے پاک تینت تھے یہ لوگ. کہا میرے لال تم اگر رہنا چاہتے ہو تو کیا حسین اکیلے؟ کا نہیں, حسین کی بہن بھی ہیں, حسین کی بہن بھی ہیں, ہاں خواتین بھی ہیں, مخدرات اس میں. کہا ہم کو لے چلو, تم ان کی خدمت کرنا, ہم ان کی خدمت کریں گے. آپ کی زحمت تمام جلدی کروں گا, بس وقت آتا ہے. اور جب عاشور کا دن آتا ہے, شب عاشور آتی ہے, ہر بیوی انتظام کر رہی ہے, اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. ایک یہ بیوی بھی بیٹھی ہے اپنے بیٹوں کے سامنے, میرے لال کل ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم پیچھے ہٹ جائیں, لوگ کہہ دیں گے کہ ابھی نئے مسلمان تھے, ابھی نئے مسلمان تھے.
ایمان مضبوط نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی. اب ماں صبح ہونے دیں, اور جب صبح ہوتی ہے بار بار جاتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, اجازت نہیں ملتی. آخر میں جب اجازت ملتی ہے تو امام نے کہا ہم تم کو اس شرط پہ اجازت دیتے ہیں کہ تم جا کر نہ صرف ماں سے, تم جا کر اپنی زوجہ سے بھی اجازت لو, اس نئی نویلی دلہن سے بھی اجازت لو جس نے تم کو ابھی ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے. آتے ہیں خیمے میں, آ کر ماں سے اجازت لی. ماں نے خوشی خوشی اجازت دے دی. جیسے ہی اجازت ماں نے دی, اب قدم آگے بڑھے بیوی کی طرف. ماں گھبرا گئی, نوجوان ہے, کہیں قدم ڈگمگا نہ جائیں. میرے لال بس جاؤ میدان میں. کہا اماں امام کا حکم ہے, امام کا حکم ہے. جیسے ہی آیا اور کہا اے مومنہ تو بھی مسلمان ہو گئی ہے نا, تیرے دل میں بھی عشق حسین آ گیا, تجھے معلوم ہے میرا مولا مظلوم ہے, اکیلا ہے, کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے, میں اس کی حمایت کے لیے جانا چاہتا ہوں, اپنی جان دینے کے لیے. اجازت ہے؟ جیسے کہا پوچھا اجازت ہے. بیوی نے ایک مرتبہ دامن تھام لیا, کہا میں نہیں جانے دوں گی. ماں گھبرا گئی, وہاب گھبرا گئے, کیا بات کہہ رہی ہو, کیوں نہیں جانے دو گی؟ کہا نہیں میں اجازت نہیں دیتی, ایک شرط ہے, ایک شرط ہے, تم جاؤ گے, تم شہید ہو جاؤ گے, تم جنت پہنچ جاؤ گے, میرا کیا ہوگا؟ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے تو میں تمہیں جانے دوں گی. وہاب نئے مسلمان ہیں, جنت کا وعدہ کیسے کر لیں, گھبرا گئے, جواب کیسے دے. پیچھے سے آواز آئی وہاب وعدہ کر لو اور کہہ دو نہ صرف تم, ارے تمہارا امام بھی نہیں جائے گا. جب تک تم سب نہیں جاؤ گے جنت میں. یہ عشق حسین, کاش ہماری محبت قبول ہو جائے امام کی بارگاہ میں, کاش امام ہم کو اپنی غلامی میں کنیزے میں قبول کر لے. وعدہ کر لو. وہاب خوش ہو گئے, امام کی طرف سے وعدہ آ گیا, اب کیا چاہیے, جوانان جنت کے سردار وعدہ کر رہا ہے. بیوی نے خوشی خوشی جانے دیا. جب گئے وہاب, جنگ ہوتی رہی, جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ وہاب نے کیا دیکھا پلٹ کے, بس میں یہیں پر تمام کروں گا, اس کے آگے نہیں پڑھ سکتا, روایت آگے بھی ہے لیکن پڑھ نہیں سکوں گا. پلٹ کے کیا دیکھا کہ بیوی عمود خیمہ, خیمے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس عمود کے لیے ہوئے ایک مرتبہ باہر نکلی ہے اور دشمنوں پر حملہ کرنا چاہتی ہے. اور یہ ایسی کیفیت ہے جبکہ وہاب کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں. کربلا میں 2 شہید ہیں جن کے ہاتھ قلم ہوئے ہیں, ایک وہاب کلبی ہیں اور ایک ان کا آقا اور مولا عباس ہے. مگر اس نے جیسے ہی دیکھا کہ زوجہ چلی آ رہی ہے, ہاتھ میں عمود خیمہ ہے اور اس جوش سے چلی آ رہی ہے کہ سر سے ردا کھسک رہی ہے, بس ایک مرتبہ آگے بڑھے, دانتوں سے ردا کو ٹھیک کیا. سر کھلنا نہیں چاہیے. اے وہاب آج تم نے بڑا خیال کیا, کاش 11ویں کی صبح کو تم ہوتے اور دیکھتے. ہاں عزادار و غیرت ہے. فوراً ہی سر کو ٹھیک کیا اور کہا اے مومنہ یہ بتا, تو مجھے اس وقت روک رہی تھی اور اب تو خود اتنے جوش سے باہر نکل آئی, یہ کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے؟ تجھ کو معلوم نہیں کہ اسلام میں عورتوں پر جہاد ساقط ہے؟ چل گھر واپس چل, چل خیمے میں واپس چل. واپس آنے لگی, حکم تھا شوہر کا اس لیے. مگر جب شوہر نے پوچھا ایسی کیا بات ہوئی, کہا وہاب میں تجھ کو کیا بتاؤں, ایک ایسی کیفیت آئی میری نگاہوں کے سامنے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکی. کہا وہ کیا بات تھی؟ کہا جب تم جنگ کر رہے تھے میرا آقا اور مولا ٹہل رہا تھا خیموں کے درمیان اور کہے جا رہا تھا سینے پہ ہاتھ رکھ کے واقلت ناصرہ, ہائے میرے ناصر کتنے کم ہیں. کتنا دل تڑپتا ہے یہ سن کر. آج ہم مجلس میں بیٹھے, کاش مولا ہم ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے سنا کہ مولا اس انداز سے کہہ رہے ہیں ٹہلتے ہوئے, میں باہر نکلی, کہا مولا آپ کے ناصر کم نہیں ہے, ہم بھی اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہیں. وہاب شہید ہوئے, سر ماں کی آغوش میں آیا,
پیار کیا میرے لال، تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، فاطمہ کے سامنے سے رخرو کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار عمل صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جو مومنین بیمار یا پریشان ہیں ان کی بیماری و پریشانی کو دور کر، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، جو مومنین زائرین زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، خداوند سب کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمیں امام کی اطاعت کی توفیق کرامت فرما، ہمیں ان کا ایسا پیروکار بنا جو وہ ہم سے چاہتے ہیں۔ خداوندہ ہمیں اس قابل بنا کہ امام ہمیں اپنے ساتھیوں میں منتخب فرما، تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق کرامت فرما۔ خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ اس ادارے پر اور اس ادارے کی کسی طرح بھی مدد کرنے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کی معرفت حاصل کر کے اس دین کی تبلیغ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر سکیں۔ خداوندہ ہماری اولاد میں عشق اور محبت و معرفت قیامت تک دائم و برقرار رہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں زیارت و شفاعت حسین ابن علی نصیب فرما، اپنے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم حسین۔ یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار
تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی اماں بن میں جلی جس کی اماں بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی اماں بن میں جلی جس کی اماں بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں میں بھی تیری تیرا جہاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چھنی خیمے جلے چادر چھنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شام غریب چھا گئی شام غریب آ گئی عابد کو غیرت آ گئی عابد کو غیرت آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کہا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری دا رکدا سب مل کر جواب دینا میں مولا ہے خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری دا غیرت ہے سبب بنیا عابد دی بیماری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری دا سر ننگے دھی علی دی بازاراں دے وچ ٹرنا سر ننگے دھی علی دی بازاراں دے وچ ٹرنا شبیر دے قاتل تو زینب دار دا منگنا سجاد تو پچھ منظر زینب دی لچاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری 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 دا اور مر گئی تیری سکینہ بھی آپ تو شبیرے مر گئی تیری سکینہ بھی آپ تو شبیرے عابد دیے مجبوری پے توق
تے زنجیرے کیویں لاشا اٹھائے گا اے درداں دی ماری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں اے خون مہاری دا رکدا نہیں جی مولا سلامت رکھیں ہے خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری دا کرتی رہی تو منتاں نئی وطن تے پہنچایا کر دی رہی تو منتاں نئی وطن تے پہنچایا مجبور اج میں ہویا تینو کفن بھی نہ پایا چک لاشا بہت رویا چک لاشا بہت رویا او بھین پیاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری 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 دا میرا وقت ہے اخیری مینو بابے کی یادے میرا وقت ہے اخیری مینو بابے کی یادے میرے کول رسن ویر ہاں کر دے تو سجا دے مک سفر گیا بید اج سفراں دی ماری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں اے خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں اے خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں اے خون مہاری غیرت ہے سبب بنیا عابد دی بیماری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں اے خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں رت اکھیاں دی ہے ود گئی ہو زرد گیا چہرہ رت اکھیاں دی ہے ود گئی ہو زرد گیا چہرہ دربار اج دورے کر حوصلہ دم میرا سر نیزے تے روندا اے قرآن دے قاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں ہے خون مہاری 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 دا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
اے ذوالجناح حسین، 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 اے ذوالجناح سلام تجھ پہ ہو زینب کا، سلام تجھ پہ ہو زینب کا، ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح برستے تیروں میں ایک تو ہی تھا پناہ حسین، اے ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح وہ سر وہ سجدہ وہ مقتل وہ عصر عاشورا، بتا لہو بھری آنکھوں میں ہائے کیا کچھ تھا کہ تو نے دیکھی ہے وقت نزان گاہ حسین، ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح برستے تیروں میں ایک تو ہی تھا پناہ حسین، اے ذوالجناح، اے ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح نگاہ حضرت زینب کی عاشق عباس، نگاہ شہ کا اشارہ شناس ایک عباس، اور اس کے بعد ہے طوبیٰ قفِ نگاہ حسین، ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح، اے ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح حسین، برستے تیروں میں ایک تو ہی تھا پناہ حسین، اے ذوالجناح ابھی قریب نگہ کے ابھی نگاہ سے دور گزر رہا ہے اٹھائے ہوئے سواری یہ نور، تیرا وجود ہے یا دور جلوہ گاہ حسین،
درود